تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو صرف سیاہی سے نہیں بلکہ عبرت سے لکھی جاتی ہیں۔ یہ ان حکمرانوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے طاقت کے نشے میں خود کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، لیکن پھر ان کا انجام ایسا ہوا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ ایک سبق بنا ہوا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی بادشاہ فرعون کے تکبر اور اس کے ہولناک انجام کی داستان پر بات کریں گے۔ طاقت کے نشے میں خدا ہونے کا دعویٰ، سوچے ذرا، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ وہ غرور تھا، وہ تکبر تھا جس نے ایک عظیم سلطنت کے زوال کی بنیاد رکھ دی تھی۔ فرعون کو لگتا تھا کہ اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی سوچ اس کی تباہی کا سبب بنے گی۔ ہر بڑی سلطنت کا زوال باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتا ہے۔ فرعون کے لیے بھی یہ کوئی فوج یا بغاوت نہیں تھی، بلکہ صرف ایک خواب تھا، ایک ایسا خواب جس نے اس کے تخت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اس کی پوری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ بس یہی ایک خواب اس کے ذہن پر ایک خوف بن کر چھا گیا، اور وہ طاقتور بادشاہ اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگا۔ اور خوف انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا۔ اپنی تقدیر کو بدلنے کی ایک ناکام کوشش میں فرعون نے ایک ایسا حکم جاری کیا جس سے تاریخ کانپ اٹھی۔ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں معصوم جانیں اس کے ایک وہم کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ لیکن کہتے ہیں انسان اپنی چال چلتا ہے اور قدرت اپنی۔ فرعون یہ جان ہی نہیں پایا کہ اس کا ہر قدم، اس کا ہر حکم اسے اسی بچے کے قریب لے جا رہا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا تھا، کیونکہ خدا کا منصوبہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور یہیں پر تقدیر نے اپنا سب سے بڑا کھیل کھیلا۔ وہ بچہ جس کے بارے میں پیشن گوئی تھی کہ وہ فرعون کی تباہی کا سبب بنے گا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ تھے، جو اسی فرعون کے محل میں اسی کی نظروں کے سامنے پرورش پا رہے تھے۔ فرعون دراصل انجانے میں اپنی ہی موت کو پال رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ اب بڑا ہو کر ایک نبی بن چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا حق اور باطل کے اس ٹکراؤ کا جس کا فیصلہ تو بہت پہلے ہی آسمان پر لکھا جا چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، لیکن وہ کوئی درخواست لے کر نہیں بلکہ ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ صرف ایک دعوت نہیں تھی، یہ فرعون کی خدائی کے دعوے پر ایک سیدھا حملہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے ایسے معجزات دکھائے جو کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، مگر فرعون کی آنکھوں پر تو تکبر کی پٹی بندھی تھی۔ اس نے ان آسمانی نشانیوں کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا، کیونکہ سچائی کو مان لینا اس کی انا کی موت تھی۔ جب دلیلیں اور معجزے سب ناکام ہو گئے تو پھر وقت آ گیا تھا آخری فیصلے کا۔ اب اس جنگ کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ قدرت کے ایک عظیم کرشمے سے ہونا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جو تاریخ کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، ایک ایسا لمحہ جب قدرت نے اپنا سب سے بڑا کرشمہ دکھایا۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو موت بن کر ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا بحر احمر جو راستہ نہیں بلکہ ایک یقینی انجام نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف سے مایوسی نے انہیں گھیر لیا تھا۔ اس لمحے کی شدت کا اندازہ لگائیں۔ کیا تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں؟ کیا یہ اس کہانی کا اختتام تھا؟ لیکن جب انسان کی ساری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں تبھی خدا کی مدد شروع ہوتی ہے۔ ایک الہامی حکم پر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر کے پانی پر مارا۔ یہ مایوسی کے خلاف امید کی ایک ضرب تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا، پانی کی اونچی اونچی دیواریں دونوں طرف کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ یہ فرار کا نہیں بلکہ آزادی کا راستہ تھا۔ تکبر انسان کو واقعی اندھا کر دیتا ہے۔ فرعون نے اس عظیم معجزے میں بھی قدرت کی نشانی نہیں دیکھی، بلکہ اسے اپنے شکار کو پکڑنے کا ایک موقع سمجھا اور اپنی پوری فوج کے ساتھ سمندر کے بیچ میں اتر گیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص کنارے پر پہنچا، پانی کی وہ دیواریں واپس اپنی جگہ پر آ گئیں۔ سمندر نے اس ظالم بادشاہ اور اس کی پوری فوج کو ایک ہی لمحے میں نگل لیا، اور تکبر کی یہ داستان ہمیشہ کے لیے پانی کی گہرائیوں میں دفن ہو گئی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا سبق تھا جو رہتی دنیا تک قائم رہنا تھا، ایک خاموش پیغام جو آج بھی ہمارے چاروں طرف گونجتا ہے۔ اس پوری کہانی کا سبق اس ایک جملے میں چھپا ہے: اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ ایک ابدی یاد دہانی ہے
کہ تکبر اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ جب موت کی لہریں اسے نگل رہی تھیں، تب فرعون نے ایمان لانے کا اقرار کیا۔ وہ چیختا رہا، پکارتا رہا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اور تاکہ اس کہانی کو صرف ایک قصہ نہ سمجھا جائے، قدرت نے ایک نشانی بھی چھوڑ دی۔ فرعون کی لاش کو ہزاروں سالوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا تاکہ وہ آنے والی ہر نسل کے لیے ایک خاموش پیغام بن جائے کہ تمام طاقتیں عارضی ہیں اور اصل بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ ہمیں بار بار سبق سکھاتی ہے، لیکن کیا ہم واقعی سنتے ہیں؟ تکبر، طاقت کا غلط استعمال اور سچائی سے انکار، ان سب کے نتائج آج بھی اتنے ہی حقیقی ہیں جتنے ہزاروں سال پہلے تھے۔